Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے غوث شیخ ٹی وی یوٹیوب چینل میں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست ہے کہ جو لوگ ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو اسلامی معلومات، اصلاحی بیانات اور دینی مسائل کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو شیئر کریں اور ہماری ہمت افزائی کے لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم الی آخر الآیت۔ میں وقت کو بہت ہی سمجھتے ہوئے باتوں کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امت مسلمہ پر حالات پے در پے اور پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی لطیف چھوٹی بات نہیں ہے، بالکل بری بات ہے۔ جو بھی ایشو اٹھتا ہے، جو بھی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، لے دے کے مسلمان اور امت مسلمہ اس کا ہٹانا اور ختم کرنا، یہ بات تو ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ کرسی پہ بیٹھتے ہی 3 طلاق وہ ختم ہو گئی، 370 وہ ختم ہو گئی، بابری مسجد کا قضیہ، وہ اس قضیے پر ہماری طرف سے عرضی داخل کی گئی تو فوراً رد کر دی۔ وہ اس سے سمجھے ہی تھے، ابھی حالات نہیں بننے تھے، اب پیچھے پیچھے اور بڑی پریشانیاں اللہ خیر فرمائے آ رہی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور ایک طویل حدیث ہے، اس میں بیان کرتے کرتے آپ نے فرمایا اس کے بعد فتنہ دہیمہ ہوگا۔ یہ فتنہ دہیمہ کا جب لفظ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ دہیمہ، حدیث میں یہ لفظ ایسا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا، لوگ سمجھ رہے ہیں یہ مصیبت ٹلی، یہ فتنہ ختم ہوا، یہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ اور ایک فتنہ اٹھے گا، اور اس سے بھیانک ہوگا، اس سے خطرناک ہوگا۔ اب لوگ سوچیں گے کہ اللہ اللہ کرتے اس سے جان چھوڑی، یہ مصیبت ٹلی، لیکن ایک تیسرا فتنہ اٹھے گا تو اس سے بھیانک ہوگا، اور فتنوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جائے گا، تمام تک کے الفاظ۔ تو اسی طریقے سے امت مسلمہ پر آئے دن فتنے اٹھ رہے ہیں۔ ایک آرٹیکل میں نے پڑھا، اس کا عنوان ہی ہے انڈیا ہیز اے سولوشن فار آل اٹس پرابلم، بلیم دی مسلم۔ ہندوستان کے لیے اپنے تمام مسائل کا حل ایک ملا ہے، وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرا دو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی ایشو اٹھے، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو، وہ مسلمانوں کے سر ڈال دو، مسلمانوں پر اس کا الزام چھوڑ دو۔ اب دیکھو، بیماری کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ بولو ہوتا کیا بھائی؟ یہ بیماری ہندوؤں کی ہے، یہ بیماری مسلمانوں کی ہے کر کے کیا جانوروں میں تقسیم کر دیا، گائے غیروں کی کہتے ہیں، بکرا مسلمان، سمجھ رہے ہیں؟ بیماری کا کوئی مذہب ہوتا ہے کیا؟ بولو۔ لیکن کرونا میں دیکھ لینی دیکھے کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، اور یہی پھیلانے والے ہیں، یہی بے وجودی کرنے والے ہیں، کس طریقے سے انہیں گری نظر سے
کوئی دکان کے پاس مسلمان آ جائے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا تم چلے جاؤ، آنے کی ضرورت نہیں۔ مسلمان کی دکانوں میں آنا چھوڑ دی، اور ٹھیلے والے گاڑی والے کسی محلے میں جا کے اس کی پٹائی کرتے، اس طریقے سے حالات۔ اب یہ سب ہو رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن جس کی لاٹھی اس کی ہے یہی پڑا۔ بولنے کو عدالت عالیہ، سپریم کورٹ، فیصلے کیسے ہو رہے ہیں؟ ضمیر مردہ مر گیا، حق انصاف کی کوئی بات بھی نہیں ہے، ایک دم شرم سے در گھل جاتا ہے۔ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں، اسکول کے بچے بھی بیٹھے ہیں، بچے تھوڑا دیکھی ہیں 3+4 کیا؟ 3+4 بولتے ہیں نا 7 7 + 3 = 10 7 + 3 = 10 کا تو نہیں کرتا، 7 + 3 = 10 کا تو نہیں کرتا۔ ہنسی آتی نہیں آتی؟ اب دیکھو میں ویسے ہی سمجھاتا ہوں۔ بابری مسجد، ہاں اس میں مورتیاں لا کر رکھے وہ غلط۔ بابری مسجد مندر توڑ کر تعمیر کی گئی، یہ بات غلط۔ بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا، یہ غلط۔ سب بول کر آ رہے ہیں۔ اخیر میں اسٹیٹ میں کیا ہونا تھا، فیصلہ کیا ہونا تھا؟ بابری مسجد یہاں رہنا، دوسری جگہ بننا، اتنا فیصلہ ہونا۔ لیکن دہلی نہیں، بلکہ نہیں، ہاں بابری مسجد دوسری جگہ بنے گی، ادھر جا مندر بنے گا۔ فیصلہ ہوا نہیں ہوا، دنیا دیکھ رہے ہیں۔ دن دہاڑے جن لوگوں نے ڈھایا پوری دنیا جانتی ہے، نام بنام جانتی ہے، لیکن تو سب کو جو ہے ایک لفظ سے بری کر دیا گیا کہ اب فیصلہ ہے نہیں آیا۔ سب کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے موضوع پڑھانا ہے، اس وقت مجھے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرنی ہے۔ میرے ان جملوں کو ذرا آپ لوگ 2-3 بار دوہرا لو، کھولو نہ بابا، کھولنے کی دیر کرتے ہیں۔ میرے ان جملوں کو آپ حضرات ذرا دوہرا لیجیے اور ہر جگہ اس کا مذاکرہ کیجیے۔ اب جو مسئلہ آ رہا ہے وہ گھر گھر کا ہے، فرد فرد کا ہے۔ بولو، گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد فرد کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرا سنو۔ گھر گھر کا مسئلہ کیوں بول رہا ہوں میں؟ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ کے والد کا نام مولانا سلیم احمد صاحب، ایک گھر ان کا ہے، تو نام کیا؟ مجھے رکھا ہے مزیر احمد صاحب، ان کے پیچھے بیٹی تو نام کیا؟ تو مولانا سلیم صاحب کے ایک بیٹے کا نام مزیر احمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام زبیر احمد ہے۔ تمہیں بچے نہیں، تمہیں بچے نہیں، تم نے 3 بچے ہیں، تم نے کتنے بچے ہیں؟ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس میں سے بھی ہر فرد کا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیسا؟ ان کی 3 اولاد ہے تو ان پر حالات کیا آئیں گے، ان کی 3 اولاد ہے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ اس طریقے سے گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد فرد کا مسئلہ ہے، اتنا اہم ہے، لیکن ہماری حکومت اس کو کس طریقے سے چالاکی سے، عیاری سے، مکاری سے، ایک ایسے وقت میں جبکہ عالم پورا کا پورا
اور بالخصوص ہمارا ملک اس وبائی مرض کی وجہ سے پریشان. ایک طرف بیماریاں، ایک طرف قرضداریاں، ایک طرف بے روزگاریاں، ایک طرف تمام قسم کی تنگیاں، جکڑ بندیاں، پابندیاں. اس میں ہمارا ملک جو ہے جکڑا ہوا. لوگ پریشان ہیں، کیا کمائیں گے، کیسا کھائیں گے، کیسا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، اسی چکر میں ہیں. ایسے وقت میں حکومت اتنا اہم مسئلہ اس کو پارلیمنٹ میں لائے بغیر، لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو، پھر صدر ہند ہو، یہ جو طریقہ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا، اسے لاگو کرنے کا، ان سب چیزوں کو توڑ پھاڑ کر بالکل وزیر اعظم صاحب نے اپنے گھر میں کیبنٹ کو بلا کر 29 جولائی کو ایک لفظ اس کو جاری کر دیا. سمجھ گئے؟ اس کو جو ہے لاگو کر دیا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے NEP، نیشنل ایجوکیشن پالیسی. نیشنل ایجوکیشن پالیسی یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اس کا ڈرافٹ ہے، یہ مسودہ 480 پر 4 صفحوں کا. اس میں سے فائنل اس کو کیا گیا ہے، یہ پالیسی بنی ہے. یہ 60 پر 4 25 صفحوں کا ہے. ہوا کیا اور ہونے کیا جا رہا ہے؟ جو باطل طاقتیں ہیں، مخالف عناصر ہیں، وہ بہت سارے حربے اپنا رہے ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، جان پر، مال پر، اہل و عیال پر، عزت و آبرو پر، ان سب پر حملے کر رہے ہیں. لیکن بعض وقت اس کی وجہ سے بدنامی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رد عمل ہوتا ہے. یہ سب سوچ کر اب یہ جو ہے لانگ ٹرم ایک بہت جو ہے طویل پلان کے تحت اب یہ سازش شروع کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو ہندوستانی اپنے کو کہنا. کیا؟ ہندوستانی، انڈین بول کر اب کا انڈین نہیں، اینشنٹ انڈین، پرانا ہندوستانی. اس ملک میں رہنے والے کو جو بھی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ اینشنٹ انڈین نالج. اس ملک میں رہنے والے کو جو تہذیب اپنانی ہے، جو طور طریقے اپنانے ہیں، لباس میں، رہن سہن میں، طور طریقوں میں، عبادات میں، تیوہاروں میں، خوشی اور غمی کے موقعوں پر، وہ سب کیسے ہونے چاہیے؟ اینشنٹ انڈین کلچر اس طریقے سے ہونے چاہیے. اب یہ اینشنٹ کیا ہے؟ جو حضرت پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں. قدیم ہندوستانی تعلیم، قدیم ہندوستانی تہذیب، اس کو یہ سوچنے سے ڈرتا ہے. اب اس میں انہوں نے تقسیم کر دی ہے، جیسے قبل مسیح، بعد مسیح کی تقسیم ہے. ایسے انہوں نے حکومت کے دور کو 2 دور میں تقسیم کر دیا، ایک قدیمی دور، ایک اس کے بعد کا دور. قدیمی دور کیا ہے؟ قدیمی ہندوستان کیا ہے؟
وہ آریوں کا، برہمنوں کا، یہ ہے خلاصہ۔ وہ ہندوستان بعد کا دور کیا ہے؟ وہ مغلوں کا، وہ عربوں کا، وہ افغان سے آئے ہوئے لوگوں کا، وہ ایران سے آئے ہوئے لوگوں کا، ان کا دور ہے۔ یہ دور کون سا ہے؟ یہ حملہ آوروں کا دور ہے، یہ ظالموں کا دور ہے، یہ جابروں کا دور ہے، یہ عیاشوں کا دور ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ایسی تقسیم کر کے اب ہم کو کہہ رہے ہیں تمہارے بڑے باپ دادا جو اصل تھے تمہارے، وہ سب ہمارے ہی تھے، یعنی ہمارے دین دھرم ہی میں تھے، اینشنٹ انڈین لوگ تھے۔ بعد کے باہر سے آئے ہوئے لوگ، انہوں نے آ کر ان حملہ آوروں میں ظلمن، جبرن، طاقت اور تلوار کے زور سے بدل دیا ہے۔ تم لوگ جو ہے ان کے کہنے پر یا ان کے ڈر سے تم بدل گئے ہو، سمجھ رہے؟ یہ آنے والے انویڈر تھے، حملہ آور لوگ تھے، انہوں نے حملہ کر کے ظلم اور جبر سے اس طریقے سے کر کے بدل دیا ہے۔ اب الفاظ کو غور سے سنو۔ اب ہم تم کو ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ واپس آ جاؤ، تم ہمارے گھر کو جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب دوبارہ کہاں جاؤ؟ گھر کو آ جاؤ۔ اس لیے ہم تم کو گھر واپس ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ کہاں کی دعوت دے رہے ہیں؟ گھر واپس ہی کی۔ باپ کا بچہ گھر چھوڑ کے چلا گیا تو واپس انہیں باپ کے گھر کو آیا تو اپنے گھر کو آیا کر مطلب ہو، تو ویسا تم ہمارے دین دھرم کو چھوڑ کر چلے گئے ہو، اب ہم تم کو گھر واپس کی دعوت دے رہے ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ یہ بولنے کو بول رہے ہیں، لیکن ذہنوں میں کیا ہے؟ تم کو آنا ہی پڑے گا، اس ملک میں رہنا ہے تو تمہیں یہی بن کر رہنا ہوگا، ورنہ پھر ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تم کو ضرور بھی ضرور نکال دیں گے، نہیں ہوئے تو پھر لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم ہماری ملت میں، تم ہماری جو ہے شریعت میں آ جاؤ، یہ ان کا بولنا ہے۔ اس کے لیے بہت سے حربے انہوں نے اپنا کر اب اخیر میں یہ بہت سے منظم، مرتب اور بہت ہی طول طویل پروگرام کے تحت یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو انہوں نے جو ہے اس کو اپروو کرا لیا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ جو کتاب لکھتا ہے مصنف کتاب، تو کتاب کے شروع میں کیا لکھتا وہ؟ کیا لکھتا ہے؟ مقدمہ لکھتا ہے، بولو عرض حال پیش لفظ جو بھی بولو، کہ اللہ نسل کا منہ کو دعائیں پڑھ گئی لوگا کریں، اتنا جلدی پڑھ لیتے تھا، اتنا سلجھتا ہوا مسئلہ ہے، بار بار بول رہا ہوں میں، ہر گھر کا مسئلہ ہے، پر کا مسئلہ ہے، اللہ کے واسطے ذرا نیند چھوڑو، چھوڑو تو وہ ہوگا، زندگی تباہ ہو رہی ہے، ابھی تو لفظ ہے تو کیسا ایسا ہو کیسا ہوگا؟ یعنی یہ طریقہ نہیں ہے، معاف کرتا ہوں، یہ میری زبان بات نکل گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، میں بھی بیمار انسان ہوں، دور دراز سے ابھر کر کے آیا ہوں، محض وقت کی نزاکت کی وجہ سے مارے گھر گھر جا کر بول لگا سن رہا ہوں میں، تاکہ آنے والی ہماری نسلوں کی، ہماری اولاد کی کچھ ان کی ایمان کی حفاظت ہو جائے، اس کے واسطے بول رہا ہوں۔ اس طرح بھی ایک طرح سے کیا کریں گے بولو کام؟ ہاں یہ بھی بیچ میں سن لو، ہم ان کو صرف الزام دیتے ہیں، وہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے، وہ چھا گئے ہیں، ہر جگہ آ گئے ہیں، کیسا چھا گئے ہیں، کیسا آ گئے وہ سنو، کتنے مظاہرے کر کے ملک ہے وہ لوگ،
ان کو بھوک میں پرہیز کرایا جاتا ہے. ایسے وقت میں ہمارے خلاف ان کو اٹھایا جاتا ہے اور زہر پلایا جاتا ہے. پیٹ بھر کے کھلایا نہیں جاتا. ایک کٹورا گنجی دیا تو ایک کٹورا گنجی پی لے کر بھوک میں پرہیز کرنا. ایسے وقت میں ہمارے سلسلے میں ان کے اندر زہر اتارا جاتا ہے. تو رگ میں نس میں وہ زہر جیسا اترتا ہے ویسے ہمارے سلسلے میں بدگمانیاں غلط فہمیاں عداوتیں ان کے ان کے ہزاروں لوگ شادیاں نہیں کی ہیں, اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں. ان کا بڑا تاکید کرتا ہے 5 کلومیٹر تک کا سفر رہے تو پیدل چل کے کرو, 5 کلومیٹر سے آگے جانا رہا تو سائیکل اٹھاؤ, 10 کلومیٹر سے دور جانا رہا تو 2 ویلر اٹھاؤ. کتنی کفایت شہری پر ان کو لایا جا رہا. ہمارا حال کیا ہے؟ خالی ہاتھ پتا تھا, کمائی جانی نہیں ہے, گاڑی اٹھانا تو چائے پینے وہاں جاتا, ناشتہ کرنے وہاں جاتا, کمائی جانی نہیں ہے, قرض لے کر کو بھوکی کھان دکھاتا. یہ قوم ایسی ہو کر ہے. اور سنو, ان کے یہاں مشقیں کیسی ہو رہی ہیں, ٹریننگ کیسی ہو رہی ہے. صبح کے 3 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک ہر قسم کے ضرب اور حملے کی مار ہاڑ کاٹ آگ لگانا, یہ سب ٹریننگ کے ہو کر ہیں. لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. کب سے؟ صبح کے 3 بجے سے لے کر رات کے 11 بجے تک, شفٹ ب شفٹ, وقت بدل کر. اب اللہ ہمارے کو بولتے تیاری کرو, قوت حاصل کرو, ہمیں اکثر ہونا کر پڑے. ایک جگہ ایک شہر میں میرا گزر ہوا, فجر سے پہلے ہم نکلے, کڑاکے کی سردی ہے, ہم کار میں بیٹھے ہیں, ہیٹر آن ہے. ایسے وقت میں اس شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک میں دیکھتا جا رہا ہوں, لوگ واکنگ کر رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بڑی عمر کے بھی ہیں, لگاتار سلسلہ ہے. میں پوچھا کون لوگ ہیں, یہ سب جو ہے واکنگ جاگنگ کر رہے ہیں لوگ صبح سے. تو ہمارے لوگ بھی ہیں, چاہے ایک بھی نہیں ہے, وہ پورا شہر سولہ کر ہے اور وہ پورے جان کر ہے. اب دولت ہے ظاہر میں کہانگا کہ کس کو ملے گی, بولو مجاہدے کر رہے ہیں, قربانیاں کر رہے ہیں, مشقیں کر رہے ہیں, اس کے لیے جان و مال وقف کر رہے ہیں, شوق کر رہے ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا, پھر بھی ہماری حفاظت ہو جانا, اللہ کی مدد میں اتر جانا, فرشتے آ جانا, کیسا ہوگا بولو. اس لیے ذرا انشاءاللہ آج کی مجلس میں قربانی کا ارادہ کریں گے, انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں گے. اللہ ہماری تلسی کو دور فرما, غریبی کو دور فرما, اللہ ہمیں اپنی بیداری نصیب فرما. سمجھ لیں, اس کے لیے دعائیں کرو. دیکھو یہ کتاب کا مقدمہ ہے اور حکومت کی طرف سے ہے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ مصنف کی کتاب جو ہے مقدمے میں, عرض حال میں, ایک لفظ میں کتاب میں کیا بولنا چاہتا ہے اس کو انہیں کیا کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے مختصر انداز میں سارے طور پر. لوگ بھی پہلے اسے پڑھ کر اندازہ کرتے کہ اس میں کیا بولنا چاہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ یہ صاف طور پر اس تعلیمی پالیسی کا نظریہ کیا ہے, وہ خود جو ہے مقدمے میں یہ بات لکھ رہے ہیں حکومت کی طرف سے. The vision of the policy is to instill among the learners a deep-rooted pride in being Indian. اس تعلیمی پالیسی کا نظریہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کے اندر میں ایک ہندوستانی ہوں, یہ فخر اس کے اندر اجاگر ہو, اس کے اندر یہ چیز آ جائے ہندوستانی ہونا. آگے لکھتا ہے not only in thought but also in spirit, intellectual and deed, as well as to develop knowledge, skills, values
یہ سب چیزیں صرف زبانی شخص کے طور پر نہیں، ہندوستانی ہونے کا تصور ہر ایک کے اندر آئے. کیسے؟ اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے طور طریقوں میں، اپنے کارکردگی میں، اپنے ہنر میں، ہر چیز میں ہندوستانی ہونے کا کیا ہے فخر محسوس ہے. ہندوستانی ہونے سے مراد کون سا ہندوستانی؟ قدیم ہندوستانی. ایک ہے تو یہ صاف طور پر جو ہے یہ نظریے ہندی لکھی ہیں. آگے جب یہ چیز چلے گی، لوگ اعتراض کریں گے تو وہ بولیں گے دیکھو ہم نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کوئی چیز، ہاں ہماری کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ہماری ہر چیز کیا ہے چھپی ہوئی ہے. ہم اس کو نیٹ میں ڈال دیے، ہم نے اس کا اعلان کر دیا، اس کے لحاظ سے ہم کارروائی کر رہے ہیں. تو اس کے بعد میں چل کر چیخیں پکاریں، جلوس نکالیں، ہڑتال کریں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. اب جو بات ہے اس تعلیمی پالیسی کے لحاظ سے دو باتیں. ایک ان کا اچھا پہلو تعلیمی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے ایک اس سے یہ پہلو ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، بہت تاریخ ہے، لیکن وہ سب امت مسلمہ ہی کے لیے ہے. اب غیروں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں دین دھرم کوئی چیز ہی نہیں، آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں، توحید کی کوئی بات بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب سنو، ہاتھ کے دو دانت ہیں، ایک دکھانے کے اور ایک چڑھانے کے. آج پورے ہندوستان میں جس کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو محکموں میں ہے، آفسوں میں ہے، دفتروں میں ہے، تعلیمی اداروں میں ہے، ان سب سے آپ این ای پی کے بارے میں بات کر کے دیکھیے، وہ ایک ہی رخ بولیں گے. اس لیے کہ ان کو وہی بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارا ملک اب تک جو ہے 21 سال ہوئے ہیں آزاد ہو کر، ابھی ترقی یافتہ نہیں بنا ہے. تعلیمی سسٹم جو ہے پالیسی چل رہی ہے، اب جو چل رہی ہے وہ 34 سال پرانی ہے. اس میں ذرا تبدیلی اگر ہم لے آئے تو ہمارے بچوں کے اندر ایک ٹیلنٹ، ایک قابلیت پیدا ہوگی. کن چیزوں میں؟ وہ پہلے رٹ کر مذہب کر کے وہ امتحان لکھ دیتے تھے، ان کو سمجھنے عمر سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ٹیچروں کو بھی سمجھانے کی کوئی بات نہیں تھی. ان کو صرف پورشن اور نصاب پورا کرنا یہی تھا. ٹیچر بولو رہے پوچھنے کرنے کا دکھتا ہے. اب یہ لوگ بول رہے ہیں اب ہماری تعلیم کا جو ہے سسٹم ایسا نہیں رہے گا. اب ٹیچر ایک بات بول رہا ہے اور بچے سب خاموش سن رہے ہیں. اب انہیں جو بولے، اب جو ہے رات کے 3:35 ہیں، میں بولتا ہوں تم لوگ بیٹھے نہیں، کیا ہی بولتے نہیں. رات کے 3:35 ہیں، بولو کیا ہے؟ کیا میں بول کر پوچھنا کیا؟ تم لوگ تبھی بولنا نہیں ہے، رات نہیں دن کا اوپر نہیں بولنا. خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ میں بتاتا. اب کا سسٹم ایسا ہے، ٹیچر کیا تم بولے، بچے خاموش سننے کر رہتے. اب یہ تو چلنے والا نہیں ہے. اب ہم جو پالیسی لا رہے ہیں اس میں ہر بچہ جو ہے وہ سوال کرے گا. کوئی بات کو ٹیچر کہے تو ہاؤ، وائی، واٹ، کیوں، کیسے، اس طریقے سے سوالات کرے گا. تو ایسا ہم اس کے اندر جو ہے ماحول مزاج پیدا کر رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ نہیں؟ جی اچھی بات ہے. چلو اب تک ہمارے ملک میں ڈراپ آؤٹ بہت تھے، پڑھتے پڑھتے پڑھائی چھوڑ دینے والے بہت تھے. اب یہ ڈراپ آؤٹ کا سلسلہ بند ہوگا.
جیسے مدرسے میں بھی جماعت پاس میں خود کو دیکھو تمہاری جماعت میں کتنے تھے تو 40 تھے کہیں گے، پہاڑی بچے سنگھ کو وہ 40 میں کتنے تھے بتاؤ، ایک 4 تھے، ٹھیک ہے بات بولتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے اسکولوں میں بھی، LKG UKG فرسٹ اسٹینڈرڈ میں سب بہت بچے رہتے ہیں اور جاتے 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 جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے۔ تو یہ ڈراپ آؤٹ کا جو سلسلہ ہے اب ہماری تعلیمی پالیسی میں ویسا نہیں رہے گا، ہم ویسا موقع نہیں دیں گے، کسی کو بھی ناخواندہ رہنے ہم نہیں دیں گے۔ ہر ملک کا شہری پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ایسا ہم کیا کریں گے؟ نہیں، اچھی بات ہے نا یہ، بولو بھائی۔ اچھا، تیسری چیز ہے، ایک کورس کر رہا تھا، بیچ میں کچھ حالات آ گئے اور پڑھائی چھوڑ دیا، وہ کورس کرنا چھوڑ دیا، تو بیچارہ زندگی بھر افسوس کرتا رہتا ہے۔ میں جو ہے سیکنڈ ایئر میں تھا، بابا کا انتقال ہو گیا، میں پڑھائی چھوڑ رہا، کورس پورا نہیں کر سکا، ایسا ہی رہ گیا کر کے زندگی بھر افسوس کرتا رہتا ہے۔ ان کا بولنا ہے کہ اب ہم ویسا نہیں رکھیں گے اس کو، کوئی بھی موقع ہے تو تعلیم چھوڑ دیا تو 1 سال کے بعد دوبارہ آئے تو اسے اکثر نو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس کو یہ ملٹیپل انٹری اینڈ ایگزٹ بولتے ہیں، کئی مرتبہ داخل ہو سکتا ہے، کئی مرتبہ باہر جا سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھنا چاہے بچہ تو اس کا بھی موقع ہم فراہم کریں گے۔ وہ کہتے ہیں فزکس پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے درمیان میں جا کر وہ چند دنوں کے لیے کارپینٹر سیکھنا چاہے، الیکٹرک کا کام سیکھنا چاہے، پلمبنگ کا کام سیکھنا چاہے، ہم اس کو موقع فراہم کریں گے، ایسی گنجائش نکال کر دیں گے۔ اچھی بات ہے بھائی، ماشاء اللہ ہمارا بچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سیکھ رہا ہے۔ اور ایک بات کیا بولتے ہیں، اب تک جو ہے اسکولوں سے رپورٹ کارڈ مارکس کارڈ آتا تھا، اس میں ایک سبجیکٹ کے آگے جو نمبر رہتے تھے وہ میتھ میں 30، سائنس میں 40، انگلش میں 50 سے 5 ایسا لکھ کر رہتا تھا۔ آخر میں ایک بات گڈ ناٹ بیڈ، بچہ اچھا ہے برا نہیں ہے، یا جو ہے ذرا سست ہے مست ہے، ایک آدھ بات اس کی لکھی رہتی تھی مارکس کارڈ میں۔ اب اس کا بولنا ہے اب ایسا نہیں رہے گا، اب وہ 360 ڈگری اس سے ہر چیز مانیٹر کی جائے گی۔ وہ تعلیم میں کہتے ہیں، اخلاق میں کہتے ہیں، اس کی دلچسپیاں کن چیزوں میں ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، اس کی جو ہے عقل کرنے کی قوت کیسی ہے، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کو ہم بطور ریکارڈ کے پیش کریں گے اور صرف ٹیچر پر نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں پہلے بچہ خود اپنے بارے میں اپنی چیزوں کا تجزیہ کرے گا، پھر اس کے ساتھ یہ لوگ ہیں وہ پھر تیسرے درجے میں ٹیچر، تو اس کا جو مارکس کارڈ تیار ہوگا وہ پوری تفصیلات کے ساتھ آئے گا۔ یہ سسٹم میں یہ چیز آئے گی، ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے۔ آج کل اسکولوں میں ٹریکنگ کرتے نہیں کرتے ہیں، اسکولوں میں کیا ہوتا ہے ٹریکنگ، بچہ جو ہے اس کا ایک سیریل نمبر رہتا ہے، اسے فٹ کر دیے تو پوری چیزیں سال بھر کی معلوم ہو جاتی، سال میں کون سے دن میں رہے حاضر تھا وہ بھی معلوم ہو جاتا، کون سے امتحان میں کتنے نمبر لیا وہ بھی معلوم ہو جاتا، ساری چیزیں یہ ہوتا ہے۔ بچہ اسکول سے نکل گیا کر وہ بھی آ جاتا، یہ سب چیزیں۔ تو اس طریقے کی کئی چیزیں ہم لا رہے ہیں اس پالیسی میں۔ آخر میں ان کا بولنے کا مطلب کیا ہے، اب تک ہمارے بچے دوسرے ملکوں کو پڑھنے جاتے تھے، فلاں ملک کو گئے فلاں ملک کو گئے، ماں باپ بھی فخر سے بولتے تھے میرا بچہ US میں پڑھ رہا ہے، UK میں پڑھ رہا ہے، آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، کیمبرج میں پڑھ رہا ہے، ایسا بولتے ہیں۔ اب ہماری یہ تعلیمی پالیسی ایسی ہوگی، ہمارے بچے دوسری جگہ جانے کی بات کو کیا، دوسرے ملکوں کے بچے ہمارے یہاں پڑھنے آئیں گے۔
ایسا ہے سب اچھی چیز ہے نہیں بھائی کیا. لیکن سنو یہ اللہ کرے کہ یہ سب امپلیمنٹ کرے, اس طریقے پر اسٹینڈرڈ لے کر آئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کے بعد جو در پردہ جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. وہ وہی ہیں, وہ کیا, اینشنٹ انڈین نالج, اینشنٹ انڈین کلچر, یہ ساری چیزیں لائیں گے. ہر بچہ ذرا میرے دماغ میں خبر چلے, ہندوازم کا لفظ نہیں لا رہے, ہندوازم کا لفظ نہیں لا رہے, اس لیے کہ فوراً بولیں گے تمہیں وہ کیسا تمہیں جو ہے مذہب کی بات لاتے. یہ ملک جو ہے لامذہب ہے نا, اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے نا, تمہیں وہ بات کیسا لاتے کر کے جب بولیں گے اعتراض آئے گا. تو اس لیے وہ لفظ لانے بغیر وہ انڈین کا لفظ لا رہے. انڈین کا لفظ کا معنی ہی وہی در پردہ, وہ سماج والا, اس دین و دھرم والا, اس طریقے کا رہنے والا. وہ جن چیزوں کو مانے گا وہی ہندوستانی قرار دیا جائے گا, وہ بھی وہی ہندوستانی قوم کا مانا جائے گا. تو اس لیے بہت چالاکی کے ساتھ, بہت عیاری کے ساتھ یہ لفظ لائے بغیر اس کو ایسا لانے ہیں کہ ہمارا بچہ جو بھی پڑھے گا وہ قدیم ہندوستانی تہذیب کو اپنائے گا. اب اس میں جو ہے یہاں دیکھیے اس پالیسی کا جو ہے ایک تجزیہ ہمارے فہم دین کورس میں پڑھنے والے ایک انجینئر نے کیا ہے. یہ متن یہ طرح کی طرح ہے جو 400 صفحے کا جو ڈرافٹ ہے متوجہ ہے. اس میں ایک بات لائیں گے, ہمارے بچے جو پڑھیں گے وہ مختلف کلا پڑھیں گے. کلا اب پوچھے تو کیا ہے یہ بلاغت بولنا, کیا بلاغت کیا ہے یہ بلا. تو 60 پر 4 ہیں, وہ کتنے ہیں 60 پر 4. تو ہمارا پڑھنے والا وہ تمام کلا کو پڑھے گا. وہ کیا ہے سنو غور سے, گیت ودیا, آرٹ آف سنگنگ, وجیا ودیا, آرٹ آف پلئنگ آن میوزیکل انسٹرومنٹ, نرتیہ ودیا, آرٹ آف ڈانسنگ. سمجھ رہے ہیں, یعنی ناچنا, گانا, میوزک بجانا, یہ سب چیزیں لازم کی جائیں گی. جبرن اس کو کرنا ہی پڑے گا. اب تم بولیں گے اب کون سا کام ہے گھر کو, اسکول کی کتابوں میں تو گھر کو حیثیت نہیں کیا, دیووں کے بارے میں, دیوڑوں کے بارے میں, مندروں کے بارے میں, کوئلوں کے بارے میں, یہ سب چیزیں حیثیت نہیں کیا. سنو, اب اور تب دونوں فرق ہے. اب جو ہے انہیں دل سے سیدھے نظر پڑتا ہے, بیداری کے ساتھ پڑھتا ہے. اور ماں باپ بھی پڑھ کو کیا تم 14 کو نمبر لینا چاہ رہے تو 500 تو بہترے کر کر سوچتے, سمجھیں. تو یہ مجبوری کی وجہ سے یہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ ایسا نہیں کریں گے, اس کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں کیا, شرائط کر رہی ہیں کیا, اس کی بنیاد پر اسے ترقی دیں گے. وہ میتھ میں اعلیٰ نمبر لے لیا, فرسٹ کلاس میں پاس ہو گیا, سائنس میں ایکسلنس لے گیا, سب ٹھیک ہے, لیکن ناچتا نہیں ہے, گاتا نہیں ہے, میوزک بجاتا نہیں ہے, اس کو پروموشن نہیں کیا جائے. تو کھل کر بولتے ہیں ہم اس کے لیے مانیٹر بیٹھیں گے, والنٹر بیٹھیں گے, مانیٹرنگ کریں گے. ان سب چیزوں کے ذریعے سے یہ چیزیں بچے کے اندر شرائط کر رہی ہیں کیا, اس کو نوٹ کر کے اس کی بنیاد پر ہی ہم اس کو ترقی دیں گے. خلاصہ کیا ہے, وہ اس کی منہ کی قلوب ہی ہوئی ایک بلا, بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں جیسے پلائی گئی, اس طریقے سے اس تہذیب, اس مذہب کی چیزوں کو گھٹی میں پلانا, جیسے گھٹی میں پلانا بولتے ہیں پرانے زمانے میں بچے نہیں تھے تو تخت میں پالے میں ایسے ڈال دیتے ہیں, کیا بولتے ہیں, تو گھٹی میں ڈال کر زبردستی پلاتے ہیں.
इस तरीके से हर बच्चे को उस रंग में रंगना। और ईसाई लोग जैसे वो पानी में डुबो कर उठाते ना, सिन्नतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि, बैप्टिस्मा बोलते हैं ईसाइयत में उस रंग रंगने को क्या बोलते हैं? बैप्टिस्मा। उनके यहाँ एक टैंक होता है, उसमें कलर का पानी होता है, उसमें किसी को डुबो कर उठाते हैं, तो फिर उठाने के बाद वो कहते हैं कि ईसाइयत के रंग में रंग गया। इसी को अल्लाह ने उसका रंग रख करके है सुन्नतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि। इस तरीके से ये अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हर बच्चे को इस पर जो है मजबूर किया जाएगा और माँ बाप भी जो है पढ़ाने पर मजबूर होंगे। क्यों? इसलिए कि अब 10+2 का सिस्टम है, 10वीं तक 6+2 बोलते हैं, 2 साल 12वीं के, तो ये सब स्कूल के उसके बाद के हायर के। अब ये सिस्टम वैसा नहीं है, 5+3+3+4, इसलिए 12 सालों को इतनी तकसीम करके इसको बांट रहे हैं। ये क्यों? इसलिए कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट एग्जाम, फिर 3 साल के बाद गवर्नमेंट एग्जाम, फिर 3 साल के बाद गवर्नमेंट एग्जाम। तो इस तरीके से जब बार बार गवर्नमेंट एग्जाम आएंगे तो आज का जैसे 10वीं का एग्जाम देता है बच्चा, तो कितने महीने पहले से जो है अलर्ट हो जाता है। माँ बाप भी पढ़ रहे, पढ़ तो मर रहे, तो क्या करता, दौलत में नहीं बोलते रहते नहीं, गोल को 10वीं में स्कूल वाले भी उनके स्कूल का नाम आना कर को, रिजल्ट अच्छा आना कर को, दुनिया को दिखाना कर को, छोड़ते नहीं। 10वीं वालों को दाल को घर को पीस कर रखते, तो तू पढ़े चाहिए क्या 10वीं? अब पहले से शुरू करवाते, 9वीं क्लास में 10वीं क्लास की किताब शुरू करते हैं, है कि नहीं? थोड़ी हालात जरूरत है माशाअल्लाह, तो ये सुनने वाले नहीं क्या करना, कोई कहते जवाब दिया तुझे हमें बोलते चाहिए तो नहीं देता है। अल्लाह सब सुनते हैं, अल्लाह जजा है तुमने कहीं कबाब में है कि ये कहीं वक्ता है क्या है अगर बोल रहे। सुनो, अब ऐसी जो है छोटी क्लासों में जब गवर्नमेंट एग्जाम रखेंगे तो माँ बाप का जहन भी पूरा वो रहेगा, बच्चों का जहन भी वैसे ही बनेगा। होगा क्या मालूम? मकसद को आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। इसलिए कि बराबर वो उम्र ही चुन कर गवर्नमेंट एग्जाम रख रहे हैं, तो स्कूल में पढ़कर आए, उसके बाद ट्यूशन को जाना, एग्जाम की तैयारी करना। तो इसलिए वो मकसदों का जो सिलसिला है वो भी खत्म, मस्जिद को आने जाने का वो भी खत्म, हजरत को बुला को घर में पढ़ने का ये भी खत्म। ऐसा सब होता जाएगा तो जरा सोच कर देखो क्या हाल होगा। तो वो बना रहे वैसी प्रोग्राम के, अच्छा अब सुनो, हर दिन जो है या हर दिन में कभी हफ्ते में 2-3 दिन स्टोरी टेलिंग एक बनवा रखेंगे, किस्सा कहानी। लेकिन किस्सा कहानी तुम्हारी मनमर्जी की नहीं, वो जो कहानी बोलेंगे उसी को पढ़ना है, उसी को पढ़ाना है, उसी को याद करके आकर सुनाना है। अब आज जो है ये देवल के बारे में, ये देव के बारे में, ये मंदिर के बारे में, ये कोई के बारे में, देवल के बारे में टीचर पढ़ाया, तो कई शागिर्दों को आकर वो पूरा सुनाना है। तो होगा क्या, घरों में बजाय नदियों और वलियों के किस्सों के देव और देवों के किस्से चल रहे हैं। आज मेरे घरों में ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, खाने पीने की दुआ, सोने की दुआ, हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 5 करके सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल इसकी जगह ये चीज आ जाएगी, ये सूरत हाल आ जाएगी, तो क्या हाल होगा बोलो? सुन रहे हैं? इसी मजमे में मेरा एक शागिर्द बैठा है, इसी मजमे में गवाह बना कर ही बोलता हूँ, सुनो। तो यहाँ बैठ कर ही वो मुझे व्हाट्सएप में ये भेजा, हजरत आज मेरे बच्चे को मैं सुबह में टोपी पहना कर स्कूल को भेजा था हजरत। अब देखो हजरत, दोपहर को ये ग्रुप में ये फोटो आई है, मेरा बच्चा
बगैर टोपी के पूजा कर सबके नाम गैर बच्चों के साथ बैठा है जो स्वागत करके, वो मेरा शागिर्द मेरे मदरसे में पढ़ा हुआ रोकर मुझे फोन करता है, वो फोटो भेजता है। एक मौलवी था, बोले हजरत मेरा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता, सुबह में प्रेयर में सूर्य नमस्कार कराते रोजाना, इसलिए मैं जरा देर से जाकर छोड़ता, मुसीबत टल जान लेकर के। इस साल से प्रेयर में नहीं क्लास में सूर्य नमस्कार कराएंगे कर कानून आ गया है, मैं देर से भी जाकर छोड़ सकता नहीं हजरत, वरना एब्सेंट डाल देंगे हजरत। अब मैं उसे मदरसे में पढ़ाऊंगा तो बच्चे की उम्र उतनी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में डालूंगा तो मेरी ताकत उतनी नहीं है, मैं क्या करूँ हजरत। ये मौलवी साहबों को शिक्षा अल्लाह खैर करे। ऐसी सूरत में हर जब आएगी, घर घर में एक कुकुर दाखिल होकर रहेगा, तो जरा सोच कर देखो क्या हाल होगा हमारे बच्चों। अब मदरसे वाले और से सुनाई बात, इसने कहा वो मदरसा को नहीं ठहराना हजरत ने, बहुत अच्छी बात सुना। इसके मुझे ड्राफ्ट में कहीं पे मदरसा के बारे में बस एक दो जगह मदरसे का लफ्ज दस्तगीर तज़किरा ऐसे ही सरसरी तौर पर वो कर दिया है, लेकिन गौर से सुनो, हमें जो है बहुत थक गए हैं अब तक। उजले को देखो उछलना नहीं, पीले को देखकर उछलना नहीं, याद रखो बहुत थक गए, ये उम्मत बहुत थक गई, बहुत धोखा खा गई। मदरसों का तज़किरा नहीं किए कर खुश हो जाओ कर, वो भी बहुत तैयार है, बहुत मक्कार है। अभी अगर छेड़ देंगे तो सब जाग जाएंगे, उतार हो जाएंगे, क्या क्या तस्वीर करना है कर लेंगे, इसलिए अभी इनको छोड़ो। आगे चलकर अल्लाह ना करे, सौगात ना करे, अल्लाह के घर में बैठकर बोलो, अगर ये RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट ला लें, इसी तरीके से चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ला लें, ये है ला लें, एक्ट ला लें, तो होगा क्या, इस मुल्क के हर बच्चे को पढ़कर ही रहना है। इतनी उम्र से इतनी उम्र तक इस मुल्क के हर बच्चे को पढ़कर ही रहना है। क्या पढ़कर रहना? हुकूमत जो बोलती है वो पढ़कर ही रहना। नहीं पढ़ा उसके माँ बाप मुजरिम होंगे, उनको क्या क्या सजाएं देंगे मालूम। उस लिहाज से इतनी उम्र से इतनी उम्र की कैद जब वो लगाएंगे तो हमारे मदरसों में जो बच्चे आ रहे हैं उसी उम्र के बच्चों को वो लागू करेंगे, तो हमारे मदरसों को बच्चे मिलेंगे क्या? करो कुछ कर देखो। हमारे यहाँ थोड़ी जमातों में जो उम्र के बच्चे आते हैं अक्सर इसी उम्र के, इस तरीके से जो है एक घेर घोट कर सब चीजें जो है अल्लाह खैर करे लाने की कोशिश करे। हमारे मुल्क का बड़ा जो है वो कॉलेजों को जाता है, स्कूलों को जाता है, बच्चों से मिलता है, इतना बड़ा आदमी बच्चों से मिल रहा है, चुपके नहीं मिलता है। वो जानते हैं कि बुढ़े उड्ढे जो है दर्जनों में मर के चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बाकी ये जो नौजवान नस्ल है यही हमारे हाथ को आएगी, इसलिए अभी से इनको हमारे हम सेवा बना लो, समझ रहे हैं? अब होगा क्या, 6 साल में बच्चा जाकर चलना स्कूल में, मिसाल के तौर पर 12 साल पढ़ा, इतनी उम्र हो इसकी 18 साल में वोट डालने कहा था कि नहीं आता कि अब वोट डालने कहा तो उसको आ गया। अब हुकूमत जो चीजें पूछेगी इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, समझ रहे हैं? अभी बच्चा जब उसी रंग में रंगेगा तो वो क्या करेगा, उस तरफ ही वोट डालेगा। ये बच्चा है किसका? मुसलमान का। रहता क्या है? मुसलमान के घर में। नाम क्या है? मुसलमान का है। कामा क्या करता है? मुसलमान के। लेकिन जहन पूरा उसका क्या बना है? उसकी मिसाल देता हूँ। मैं कर्नाटका को एक जगह गया, सफर में था मैं,
फजर की नमाज के लिए एक जगह उतरा। तो नमाज से पहले इमाम साहब आए, मुलाकात की, सलाम अलैकुम हजरत, मैं आप तक बखत में पड़ा हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, कौन नहीं है, सलाम हूँ हजरत भैया। अच्छा माशाल्लाह, आड़ा चौड़ा अच्छा हो रहा है। खैर बहुत खुशी हुई, नमाज तो हुई। उसके बाद मैं बोला हजरत जरा क्या पी लो हजरत, आगे जाना है आप। बोला अच्छी बात है। जिस चाह पीने हम बैठे, थोड़ी देर में वो बंदे खुदा जो हालात सुनाया है, हजरत उलमा इकराम के सामने में हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अल्लाह के घर की बात है, अल्लाह के घर में सुना रहा हूँ। और मौलवी साहब की जुबानी सुनी हुई बातें मेरे कानों में सुनी है। उतना हजरत एक बड़े शहर में उलमा मदरसे में जो बच्चे पढ़े थे, पहले मदरसे को आते थे, मकतब को आते थे, दीनियात पढ़ते थे, उनका एक जोड़ थे। उस जोड़ में अभी बच्चे हाई स्कूल को चले गए, कॉलेज स्कूल चले गए हैं, जरा बुला कर पूछेंगे, कैसे ये दरियाफ्त करेंगे, कैसे नहीं, क्या हाल है आपके वहाँ कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, हाई स्कूल में है, वहाँ का माहौल कैसा है, जरा खैर खैर पूछेंगे कर ये जोड़ रखते। तो तरजीह की बात थी। उसके बाद उन बच्चों से पूछे, कोई बात रही तो बोलो, कोई सवाल है तो पूछो करके। एक बच्चा खड़ा हुआ, इससे मजहबा में उसमें इस्लामिक हक है, क्या सबूत है, क्या प्रूफ है। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, इससे मजहबा में इस्लाम में धर्म को क्या जरूरी है। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, देवल पूजा को, कोई पूजा को मंगे तो भी मिलता, मस्जिद में मंगे तो भी मिलता, हाथ मांगना कर तो क्या है। चौथा बच्चा खड़ा हुआ, खुदा है क्या, एक नेचर है, एक सिस्टम है, दुनिया चल रही है, हर चीज अपने वक्त पर जो है वो अपना काम कर रही है, खुदा है क्या, उसकी जरूरत है क्या। ये गैरों के समझ रहे हैं, और भेड़ों के बच्चे नहीं हैं, ये अपनों के बच्चे हैं। इनके नाम मुसलमान, इनके घराने मुसलमान, इनके बाप दादा मुसलमान। ये खुद मस्जिदों को आते थे, मदरसों को आते थे, हाँ दीनियात की किताबें पढ़े, दुआएं, हदीसें, ये सब पढ़े हुए बच्चे ऐसे सवाल कर रहे। जब पूरी तरीके से इस रंग रंगे जाएंगे, फिर आइंदा जब उनसे वोट पूछा जाएगा तो किस तरफ वोट डालनी हो रही है। आज वोट ना हमारी कौम के लोग, मुसलमानों के नाम वाले दहलीए होते जा रहे हैं, मुलहिद होते जा रहे हैं। मैं खुद पूछता आप लोगों को, जावेद अख्तर का नाम सुनेगा कोई? हाँ सुने, अगर बोलो खड़ो बोलता है, कैसे करते खड़ो खड़ो। जावेद अख्तर एक नाम आ रहा, अरे भाई मुसलमान का नाम है कि नहीं है, लेकिन क्या बातें करता है बोलो। वो तो है एक तरफ, दहलिया है, बिल्कुल खुदा का इनकार। अब एक बड़ी तादाद है तो उसकी तारीफ करती, उसकी गुण गाती है, उसके फैन बने हुए, उसके आजिज बने हुए, दहलीए होते जा रहे, मुलहिद होते जा रहे, बददीन होते जा रहे। 3 तलाक का मसला हुकूमत उसको छेड़ी थी, तो हमारी कितनी बच्चियां, मुसलमान बच्चियां, साफ बोल के बोलने लगी ये 3 तलाक जुल्म है, ये मुसलमानों और औरतों पर ज्यादती है, इस सिस्टम को बदल के रखना है। ऐसा सुनो, ये मैं वाक़या सुनाया 4 बच्चों का। वो कौन सा गाँव में किया हजरत, हमारे गाँव में सब ऐसा नहीं हजरत, हर चीज मत सोचो, गाँव गाँव में रहेंगे, गली गली में रहेंगे। इतनी बात है, ऐसे सुकून बात दिलों में है, मुंह खोलकर पूछते नहीं है। क्यों बतो, छागलमरी के बड़े हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, फौरन फतवा दे देंगे, क्या अब्दुल सलाम हजरत बैठे हैं, निकल जा रहे तो बाहर घर को फतवा दे देंगे। इस डर से उलमा गति बोल देंगे, फतवा दे देंगे, करता मुंह खोलते नहीं।
لیکن وقت پر یہ سب اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے معمولی چیزیں نہیں ہیں. دیکھو غور سے سنو. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں 18-19 نبیوں کے تذکرے کے بعد فرمایا اتنے ہی نہیں ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، ان کے باپ دادوں میں، ان کے آل اولاد میں، ان کے بھائی بندوں میں اور بھی نبیاں ہیں. اجتمعناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہم نے ان کو سنا اور راہ راست کی رہبری ہم نے فرمائی. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کا راستہ ہے، ہدایت اللہ جسے چاہے چلاتے ہیں. یہ بولنے کے بعد میں بہت ادب کے ساتھ حضرت علماء کرام سے پوچھتا ہوں کتنی خطرناک کیسے سخت درجے میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے. اس کے بعد وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کریں، کون؟ انبیاء علیہ السلام، نعوذ باللہ، نبیوں سے شرک کی بات ہو سکتی ہے. اگر یہ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ سب غارت ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا. توبہ توبہ. نبیوں کے تصور ہے کیا وہ؟ اللہ ہم کو ڈرانا چاہتے، ہم کو آگاہ کرنا، ہم کو لمبی کرنے کے لیے یہ لہجہ اللہ نے اپنایا ہے. جیسے بڑے بیٹے کو ڈرانا ہے تو چھوٹے کو ڈراتے، بہو کو ڈرانا ہے تو بیٹی کو لڑاتے. اس طریقے پر اللہ فرمانے اگر ان سے بھی شرک کا عمل کرت ہوا تو جو کچھ یہ کیے ہیں وہ سب غارت ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا. اب سنو، دل میں شک ہے اللہ ہے کہ نہیں کی، رسول اللہ آخری نبی ہے کہ نہیں کی، پورا چلے گا. نمازیں گئی، روزے گئے، یہ زکات گئی، حج و عمرہ گئے، اللہ کے راہ کی محنتیں گئی، سب چیزیں اکارت ہوگی، سب چیزیں غارت ہوگی. اس لیے ایمان کی عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کے واسطے اس سلسلے میں ہر ایک کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات پر میں آپ کی بات کو لا کر دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے خالی بیٹھے سنے اور کیا ایسا کیا، اس سے کچھ ہونے جانے جانا نہیں. یہ ایک بیماری ہے، کفر ہے، شرک ہے، بے حیائی ہے، یہ سب بیماریاں ہیں. جیسے قرآن نے شفاء لما فی الصدور کہا ہے، تینوں کی بیماریاں، تینوں کے روگ جو ہیں اس کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے. یہ بیماریاں ہیں، تو اسی طریقے سے ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ جہاں پر کفر کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایمان کی بات کھلاتے ہیں. جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل جنت کا تذکرہ آتا ہے. جہنم کے عذابات کو بیان کیا جاتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اس طریقے سے یہ بیماریاں ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں. اب ہمیں اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. بیٹھیں گے بیٹھ کر. جیسے میں نے شروع میں کہا یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد کا مسئلہ ہے. پارلیمنٹ میں کسانوں کا مسئلہ اٹھا، کتنے دن چلا. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں میں کوئی کسان ہے کیا؟ بڑے شہروں میں کوئی کسان رہتا ہے کیا؟ کانچی کسان رہتے ہیں، ان کے مسئلے کو اس کے دن تک چلاتے ہیں. یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، فرد فرد کا مسئلہ ہے. ہر گھر میں پڑھنے والے بچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس سے اہم مسئلے کو اٹھا کر پارلیمنٹ میں لائے بغیر تو مہینے ہوں گی، اپوزیشن کچھ بولے گا، اس پر کچھ لے دے ہوگی کر کے ایسے ہی بائی پاس طریقے پر اس کو جو ہے کہ تیاری کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، وہ بھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس کو اپروو کرایا گیا ہے. تو ان کی عیاری کو بھی دیکھیے اور ہماری بے بسی کو دیکھیے، خستہ حالی کو دیکھیے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. آج مجھے ایک عالم دین کے ذریعے سے بہت درد کے ساتھ وہ یہ بات بول کر اس تک پہنچائے ہیں. حضرت یہ باتیں ہمارے طبقے علماء کو بھی معلوم نہیں ہے. اللہ کے واسطے حضرت کی یہ باتیں ذرا بولو کر آپ توجہ دلاؤ کر. تو مولانا مجھے فون کیا، بہت نہیں آپ 10 کا آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ وہ بولنا شروع کریں.
तो मैंने आपको बोलने की जरूरत नहीं हजरत, मैं खुद उसी लिस्ट से जा रहा हूँ और पूरी चीजें में लेकर जा रहा हूँ और अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं लोगों के सामने दिखाने और बताने ही जा रहा हूँ हजरत, आप दुआ फरमाइए करके मैं बोला। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब हमें करना क्या है, यह है उसके लिए फौरी तौर से आज ही इसी नतीज में मुख्तलिफ बस्तियों से, मुख्तलिफ इलाकों से उलमा इकराम भी आए हैं, इस्लामी निज़ाम भी आए हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी अपनी जगह के जो आए हैं, अपने अपने इलाके के आए हैं, हल्के बनाकर बैठे, जरा घर जोड़ कर बैठे, जरा फिक्र करें कि हम इसका मुतबादिल क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट क्या सोच सकते हैं। अब ऐसी स्कूलें ये शुरू करेंगे तो हम अपनी स्कूलें शुरू कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत भारी काम है, बहुत बड़ा काम है। तो नंबर 2, स्कूल में जो भी ऐसा पढ़कर आएंगे, हम ट्यूशन सेंटर कायम करके वहाँ पर इनको इनकी असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का नज़म करके सुबह जो इनके अंदर दिलों में पैदा किए गए हैं उनका इजाला, उनका तस्वीर करने, उनका जहन साफ करने के वास्ते ट्यूशन सेंटरों का इंतजाम हम शुरू कर सकेगा। इसी तरीके से लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है, सरवत दी है, वो हॉस्टल बनाए। वो हॉस्टल जैसे बड़े शहरों में PG कर लिखा रहता है, पेइंग गेस्ट करके, बेंगलुरु में, मद्रास में सब कुछ भरे पड़े रहते हैं। तो क्या रहता है, एक कमरा, उसमें 2-4 लोग रहते हैं, उनको बहुत इज्जत के साथ पेइंग गेस्ट कहते हैं। पैसे दे तो रहने वाला मेहमान कहते हैं, वाह एक अच्छा है नाम दिए। हमारे बेंगलुरु में जो ढांडने वाले रहते नहीं, ढांडने वाले टोटी बोलते हैं, उसी का क्या बोलते हैं टोटी, उसे नाम क्या दिए हैं पुराने लोग, हलाल खोल नहीं देते। हलाल हलाल खोल, हलाल का कमा खाती है, मन खाती नहीं उन्हें, हलाल का गुरु फिर जो भी मेहनत की कमाई खाती है, हलाल की कमाई खाती है, समझ रहे। खैर, अब हमें जो है TG को जैसा वो लोग इधर सोचे हम अच्छे हॉस्टल खोल सकते हैं, तो हॉस्टल का अपना एक माहौल हम बनाएंगे, उसमें प्रेयर हॉल एक रहे, उसमें लाइब्रेरी रहे, उसमें प्रोग्राम हम कंडक्ट करें। इस तरीके से कुछ मुतबादिल फैसले हम सोचें। अब जो है जैसे जहरीय सवाल करते हैं, जो IT के लोग हैं, आप ये सब काम करते हैं, पूरा खुद कर देखो, उनकी दुनिया तंग कर देते लोग, उन्हें जाकर अपने टेबल में बैठ कर सिस्टम में रहते हैं, लोग सुनाने वाले सुनाते रहते हैं, इधर से इन्हें क्या तुम्हारे इसमें सुनाती जी कलाम करते ना, उधर से उन्हें क्या तुम्हारे इसमें चाहकर जोरों करते ना, ऐसे वाला हम बैठने देते हैं, उभारना, बचाना, उकसाना, कुछ कहवाना, इस तरीके से जो है उनको जहनी एतबार से टांसर करते रहे। अब हमें क्या करना है, ऐसे जो बेंगलुरु में बड़ा मसला उठा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी हुई, कितना बड़ा गंदा प्रसाद हुआ। आज भी सैकड़ों नौजवान जेलों के अंदर है, तलाकों के अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही आकर उठाना करते रहे, कोई सरोकार नहीं, कोई चीज नहीं, कोई मालूमात नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या है, शुरू में मैंने जैसा कहा था, हर मर्ज की दवा है, वो क्या है, मुसलमानों को मौत का इल्जाम ठहराओ, इनके सरों पर इस चीज को डाल दो, यही है। इसलिए हमें जो है मुतबादिल चीजें क्या है, अल्टरनेट चीजें क्या है, एक तो ये। दूसरी चीज, हमें अब हर काम को प्लानिंग के साथ करना है। किसके साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है। अब तक हम वैसी करते या जैसा नहीं करते, क्या करें तो भी बैठने के तरीके से करते, हमारे अंदर प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग की जरूरत, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल, एक हकीकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, बहुत धोखा खा चुके हैं, बहुत दहक चुके हैं, बहुत दहक चुके हैं। अब ऐसा दहकना नहीं, होशियारी से रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार और सरताज हैं, लेकिन जहानत कैसी है, प्लानिंग कैसी है, जरा सोचो।
بدر کے موقع پر غزوہ بدر میں ایک جاسوس آ گیا، آپ نظروں کو پتا چل گیا یہ جاسوس ہے کر کر حالات کی مخبری کرنے آ رہا ہے. اب اسے گھر میں لینے کی کوشش کی ہے. اب اس سے دیکھو، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے حالات کو معلوم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات کو اس کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کیسے تم لوگ جتنے ہندی سے بولا نہیں ہوتا، وہ دن بھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا، رٹے بھی کرنی پڑتے. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیے، اچھا تمہارے لشکر میں روز کو کتنے اونٹ ذبح ہوتے، کتنے اونٹ ذبح کرتے ہوئے؟ انہیں بولا 10 سے 9 ایسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حساب لگا دیا، یہ تم کو سوال نہیں کھاتے گا تو 10 روز کو کھانے کا آئٹم تو برابر ہو جاتا ہے. سب سے 1 گھنٹے سے بات کرتا ہوں، فوراً جھٹکے دیکھو. یہاں مولانا احمد اللہ صاحب کی مولانا اسد اللہ صاحب ہو، کھانے کے واسطے اللہ ہوتا ہے. اس میں بھی جاگے اللہ کا شکر ہوتی ہے. میں کیا بول رہا تھا؟ بولو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت دیکھو. سبحان اللہ. سمجھ لیں، جانا ادھر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیزی در کرنی ہے، اس طرف کا رخ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کے حالات معلوم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. دشمن کیا سمجھے گا؟ ادھر جانے کا ارادہ ہے، ادھر نکل جاتے ہیں، جھوٹ بولے نہیں، کسی کو دھوکہ دیے نہیں. ایک سیٹل تھا، ایک ذہانت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی کرتے نہیں، کرنے تھوڑے تھوڑا بہت تھوڑا پورے ہوشیار ہو جاتے. ان کے دفتر کا ہی معلوم نہیں، ان کا بڑا کون ہے معلوم نہیں. ہم اس کا کام کرے، اس کا بڑا محنت کرتے. آپ یہاں ہے، یہ ہے وہ نہیں کرتا. دوسرے 4 دن بھی گزرتے نہیں، اگر بغلط چل جاتے ہیں، باعزت طریقے سے آپ بلا لوگ اندر چل جاتے. اس لیے بہت دھوکہ کھا چکے ہیں. اب ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ سنیے بھائی، اللہ کے طریقے ہیں 4:30 ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے کہ 15 منٹ تک تھوڑی دیر ہوتے کی شکل میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ. بیٹھ کر علماء بیٹھے ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن کو کچھ صلاح دی، تجربے کار ہیں، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں. ذرا بیٹھ کر ہم فکر کریں. دیکھو جماعت کے کام کی بڑی کامیابی کیا ہے؟ بات کرتے ختم نہیں کرتے. کیوں کیا کرتے ہیں؟ تذکیر کرتے نہیں کیا بھائی؟ تذکیر نہیں تو جماعت کا منصوب بیان ہوتا ہے. بولو آخر میں تذکیر کی گولی کھلا کر چھوڑتے، اٹھو بولو اور بولو اور بتاؤ بول کے میں بھی بولتا ہوں، اٹھو بولو اور ہلکے بنا لو. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو. ہمیں کیا کریں گے؟ ہمیں مسجد ہمیں کیا کریں گے؟ انشاءاللہ یہ قدم آپ کا بہت بہت مبارک ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ بہت فضل قبول ہوگا. اس کے دور رس انشاءاللہ نتائج جو ہے اللہ کے واسطے تھوڑی دیر بیٹھیں، 10 منٹ بیٹھیں، اس کے بعد پھر ہم جمع ہو جائیں گے. اثر سے پہلے اذان کے ساتھ بیٹھ جائیں.